بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کے آنے کا ایک بار پھر شکریہ. اور ہم نے بات تو بجٹ پہ کرنی ہے. میں بس پہلے 1 منٹ ایک بار پھر یہ ہائی لائٹ کر دوں، بلکہ بجٹری ٹرمز میں ہی کہہ دیں کہ میرے خیال میں ایک ایلوکیشن ضرور ان عدالتوں کے لیے ہونی چاہیے، جہاں پہ 8 مہینے سے ہماری پارٹی کے عہدیدار اور علیمہ خانم اور عمران خان کی بہنیں جا رہی ہیں، اور کبھی جو ہے وہ اعتراض ہوتا ہے کہ نقطہ نہیں ہے، زیر نہیں ہے، زبر نہیں ہے، پیش نہیں ہے. لیکن 8 مہینے سے جو پاکستان کے ایک فارمر وزیر اعظم، جن کی آنکھ کا سیریس مسئلہ حکومت خود مانتی ہے، ان میں اتنی مورالٹی نہیں ہے کہ وہ انصاف دینا تو دور کی بات کہ ان کی فیملی کو، ان کے ڈاکٹرز کو ایکسیس دی جائے کہ ان کا علاج جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹلی ہو. اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے. اور یہ شرمناک واقعہ یاد رکھیں، یہ پاکستان کی تاریخ میں لکھا جائے گا. انشاءاللہ عمران خان باہر آئیں گے، انشاءاللہ عمران خان پاکستان کے دوبارہ وزیر اعظم بنیں گے. لیکن یہ یاد رکھیں کہ وہی لوگ جب وہ خود بیمار ہوئے تھے اور کنوکٹ ہوئے تھے تو ان کا جیل جو ہے وہ برطانیہ کا جزیرہ تھا، اور ان کا جیل روم جو ہے وہ پارک لین میں، مے فیئر میں، ہائیڈ پارک کے سامنے ایون فیلڈ اپارٹمنٹس تھے. آج وہ آئیں بائیں شائیں کرتے ہیں کہ یہ ہے، وہ ہے، وہ ہے، لیکن اتنی سی بھی انسانیت نہیں ہے. اور پھر اس موقع پہ بات کرتے ہیں چارٹر آف ڈیموکریسی کی اور چارٹر آف اکانومی کی. جس دن چارٹر آف اکانومی اور چارٹر آف ڈیموکریسی پہ یہ فارم 47 والے سیریس ہوں گے، آپ کو خود نظر آئے گا کہ جو ان کے کال اور فعل میں ہر روز تضاد نظر آتا ہے وہ نہیں ہوگا. ہماری ڈیمانڈ یہ صرف پی ٹی آئی کی ڈیمانڈ نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کی ڈیمانڈ ہے کہ عمران خان، ان کی بیوی، اور بائی دا وے جتنے بھی پولیٹیکل پرزنرز ہیں بلوچستان میں، مارنگ بلوچ، آپ دیکھ لیں ایمان مزاری جو اسی نواز شریف کے لیے بولتی تھی، جو بھی پولیٹیکل پرزنرز ہیں ان کو آج انصاف دور دور تک نہیں مل رہا. تو یہ انصاف کی ٹریننگ کے لیے ضرور ذرا جس نے بھی انصاف دینا ہے ان کی ٹریننگ کے لیے بھی ایک بجٹ میں ضرور ایک ہینڈسم ایلوکیشن کرا دیں، اور ایک ایلوکیشن الیکشن کمیشن کے لیے کرا دیں کہ ان کو یہ سمجھ آ جائے کہ 100 ووٹ جو ہیں وہ لاکھ ووٹ کے برابر نہیں ہوتے. اب ذرا بجٹ پہ آتے ہیں. میں آپ کو جو ہے وہ آج کی پریس کانفرنس کے بارے میں بتاتا ہوں. دیکھیں ہمارا مقصد یہ آپ یہ دیکھ لیں گے، کیونکہ ان کو اتنی شرم آ رہی ہے کہ یہ کوشش کریں گے کہ یہ بجٹ پہ بحث بھی نہ ہو، اور یہ جو کر سکتے ہیں یہ اس کو بلڈوز کر کے، ایکسیلریٹ کر کے، جو بجٹ ان کو کہا گیا ہے وہ کسی طریقے سے بس پاس کر دیں. اور وہ تو جس طریقے سے یہ ملک چلا رہے ہیں وہ کر دیں گے. لیکن ہم آپ کو اگلے چند دنوں میں بھی، اور بے شک یہ فارم 47 عوام کے لیے ڈیزاسٹر بجٹ پاس بھی ہو جائے، ہم آپ کو ایک ایک شعبے کا فورینزک آڈٹ دلا کے آپ کو اصلیت دکھائیں گے کہ 4 سال بعد بھی یہ نااہل، انکمپٹنٹ، بے ایمان فارم 47 کی حکومت جو پاکستان کے عوام کے ساتھ کر رہی ہے، اس کی ایک ایک چال کو ایکسپوز کریں گے. آج میرے ساتھ اسامہ میلا صاحب ہیں جو آپ کو ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ حکومت کیسے ناکام رہی ہے اپنے اخراجات کم کرنے میں، اور کہ اس کا بوجھ عوام بھی دے رہے اور اب چاروں صوبے بھی دے رہے ہیں. داور کنڈی صاحب جو میرے لیفٹ پہ ٹانگ سے MNA بیٹھے ہیں، وہ ہائی لائٹ کریں گے کہ خیبر پختونخوا کے ساتھ اس بجٹ میں کیا زیادتی ہو رہی ہے، اور بالخصوص ساؤتھ کے پی کے جو مسئلے ہیں اور جو لا اینڈ آرڈر کے مسئلے ہیں. مذاق کی بات ہے کہ جہاں پہ لا اینڈ آرڈر کے لیے آپ نے پیسے لگانے ہیں، ان سے الٹا یہ وفاقی حکومت پیسے لے رہی ہے. اور اویس جکھڑ صاحب آپ کو یہ بھی دکھائیں گے کہ اگر کسی کا خیال ہے کہ یہ پیسہ پنجاب جا رہا ہے، وہ بھی آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ پیسہ تخت لاہور، اور شاید اس کو بھی فوکس کر لیں، جاتی عمرہ اور اس کے جو خاص اسپیشل انٹرسٹ ہیں وہاں پہ جا رہا ہوگا.
کہ پنجاب کی بھی جو عوام ہے وہ اتنا ہی رو رہے ہیں جتنا سندھ یا بلوچستان یا خیبر پختونخوا کے عوام رو رہے ہیں۔ میں جی سٹارٹ میں صرف ایک دو باتیں جو ہے وہ کروں گا تاکہ میں یاد دلا دوں آپ کو کہ میرے دوست اسامہ میلا صاحب کیوں یہ آپ کو حکومت کی ناکامی پہ جو ہے وہ آپ کو ایکسپوجر دیں گے، ایکسپوز کریں گے کہ کیوں جو ہے وہ جب وہ اخراجات نہیں کم کر سکے اپنے، کہ اس کی قیمت آپ اور ہم دے رہے ہیں۔ دیکھیں اس بجٹ میں جب اورنگزیب صاحب نے تقریر کی انہوں نے یہ تو بتا دیا کہ ہم نے سیلریڈ پہ 2 سے 3 لاکھ والے کو 8 آنے کا ٹیکس ریلیف دیا اور 3 سے 4 لاکھ والے کو 4 آنے کا ٹیکس ریلیف دیا، اور اس کا مطلب کہ جو ہے وہ عوام کے لیے جو ہے وہ اس بجٹ کی سمت جو ہے وہ ٹھیک ہو گئی۔ سمت، اکانومی کی سمت کہیں دور دور تک میں نے حکومت میں کسی کو جو ہے وہ بات کرتے ہوئے نہیں سنا، بلکہ سمت ابھی سننے میں یہ آ رہا ہے جو آپ نے بھی دیکھی ہوں گی کہ سمت ٹھیک کرنے کا شاید، اب اصلیت ان کو ہی پتہ ہے، کہ انعام اورنگزیب صاحب کو یہ ملے گا کہ شاید ڈار صاحب جو ہیں وہ پھر سے وزیر خزانہ بن جائیں اور محسن نقوی صاحب جو ہے وہ فورن منسٹر بن جائیں۔ اب جو بھی اس میں حقیقت ہے وہ تو اگلے چند دنوں میں جو ہے وہ پتہ چل جائے گا، لیکن جس دن آپ کو کیبنٹ شفل نظر آئے گی آپ کو ایک اور ثبوت ملے گا کہ یہ حکومت اپنی ایک ایڈمیشن آف فیلئر کر رہی ہے۔ یاد رکھیں کہ اپنے شہنشاہی اخراجات نہ کم کرنے کی قیمت آپ کیا جو ہے وہ دے رہے ہیں؟ آپ یہ دے رہے ہیں کہ یہ 8 آنے کا ریلیف پہ تو یہ بات کر رہے ہیں، لیکن یہ آپ کو یہ نہیں کہہ رہے کہ جس کی تنخواہ 2 لاکھ سے کم ہے اور وہ ٹیکس پیئر ہے اس کے لیے 1 روپے کی ریلیف نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ 2 لاکھ سے کم تنخواہ والا بزنس کلاس ٹکٹ لے سکے لنڈن کی طرف، نیو یارک کی طرف یا جنیوا کی طرف جو ان کا فیوریٹ ڈیسٹینیشن ہے، تو اس کے بزنس کلاس ٹکٹ پہ ابھی ٹیکس ضرور کم ہوا ہے۔ یا اگر وہ ہیرڈز میں یا بلومنگ ڈیلز میں یا گیلری لافایٹ میں یا جنیوا کے ٹاپ ڈپارٹمنٹ سٹور میں شاپنگ کرنا چاہے تو اس کے کریڈٹ کارڈ بل پہ جو 2 لاکھ سے کم آمدن والے کسی کے پاس ہوتا نہیں ہے، 4.5% کمی ضرور آئی ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ سیلریڈ نہ ہو اور آپ کانٹریکچول امپلائی ہو، آپ کا کانٹریکٹ ہو، آپ کو وہ ٹیکس ریلیف نہیں مل رہی، یعنی ٹیکس کے نظام میں ناانصافی اور بھی زیادہ ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ نے اکانومی پہ لوگوں کا کانفیڈنس زیادہ کرنا ہے، انویسٹمنٹ زیادہ کرنی ہے، تو ٹاپ ٹیکس ریٹ پہلے بھی 35% تھا، ابھی بھی 35% ہے، اور جو نان سیلریڈ ہیں ان پہ ابھی بھی 45% ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ جہاں پہ انہوں نے یہ 8 آنے کا ریلیف بھی دیا ہے، یہ وہی بات ہے کہ انہوں نے خود پہلے 100 روپے آپ پہ ٹیکس بڑھایا۔ جیسے ایک بات ہوتی ہے کہ انہوں نے ایک سی وی ٹی جو ہے وہ ختم کی ہے لوگوں کے فورن ایسٹس پہ۔ وہ سی وی ٹی لگائی کس نے تھی؟ انہوں نے لگائی تھی۔ اس سی وی ٹی کا کہ کسی کے پاس بائر پراپرٹی ہو یا بینک اکاؤنٹ ہو اور بیچارے نے ڈکلیئر کیا ہو، اس کا نقصان یہ ہوگا کہ جیسے 98 میں نواز شریف نے فورن کرنسی اکاؤنٹ بند کیے تھے اور آج تک کسی کا پاکستانی سٹیٹ پہ بھروسہ نہیں ہے اور وہ اپنی فورن کرنسی اکاؤنٹ میں نہیں ڈالتے، کسی لاکر میں ڈالتے ہیں، وہی کام اب اس ڈیزاسٹرس اقدام کے ساتھ ہوگا جو 4 سال انہوں نے سی وی ٹی لگائی تھی کہ کوئی اپنے بیرون ملک اثاثے ڈکلیئر نہیں کرے گا۔ اسی طرح آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر یہ بجٹ کسی چیز کے لیے یاد ہوگا، جو 2 چیزوں کے لیے یاد ہوگا۔ ایک تو غربت کی ایک نئی زبردست ڈیفینیشن سنی ہے کہ جو 8,400 روپے مہینے کے کماتا ہے وہ غریب ہے، اور جو 8,401 روپے کماتا ہے وہ غریب نہیں ہے۔ اور اپنی غلطی ماننے کے بجائے حکومتی منسٹر کیا کہہ رہے ہیں کہ جی یہ اس لیے کہ 8,400 روپے میں آپ جو ہے وہ پتنی 2,200 یا 2,300 کیلوریز جو ہیں وہ آپ کھا سکتے ہیں۔
اس کا بھی ہمیں ذرا حساب چاہیے کہ یہ کون سی 2200-2300 کیلریز ہیں. یہ بھی فارم 47 کی کیلریز ہوں گی، یا پھر جو ہے اگر کوئی کاغذ پہ 2200 کیلریز لکھ دے اور اس کو منہ میں ڈال دے تو پھر وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 2200 کیلریز اس نے کھا دی. کہ مجھے ذرا یہ 8400 روپے کا بھی حساب بتا دے. پھر کبھی وہ کہتے ہیں کہ نہیں سبزی کھا سکتے ہیں. یہ پہلے کسی وقت کہتے تھے کہ چائے میں چینی 2 چمچ نہیں 1 چمچ ڈال دیں. ٹھیک ہے، تو یہ سب ہو اس لیے رہا ہے کہ یہ انہوں نے اپنے گلف سٹریم جیٹ لینے بند نہیں کرنے. پنجاب میں وی آئی پی گاڑیاں لی جا رہی ہیں. ایف بی آر اپنے ٹیکس کا خسارہ نہیں پورا کر سکتا، بلکہ اس سال یہ کہہ رہے کہ جی ٹیکس کا خسارہ جو ہے وہ پورا ہوگا، کیونکہ ابھی ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ ریلائی کریں گے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہی ان کی کام آ سکتی ہے، کیونکہ ریئل انٹیلیجنس تو کوئی نہیں ہے. لیکن اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا بھی میں آپ کو بتا دوں، پچھلے سال یہ کہتے تھے مسئلہ یہ کہ ہمارے پاس گاڑیاں نہیں ہیں، تو انہوں نے 1000 گاڑیاں لی. ہم یہ گاڑیاں لیں گے، ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ٹیکس جو ہے وہ کیسے کلیکٹ کیا جا سکتا ہے، اور ایک ایک گاڑی میں ہم جائیں گے اور ہم ٹیکس چور کے پیچھے بھاگیں گے اور اس سب کو ٹیکس نیٹ میں لائیں گے. 1000 گاڑیاں لی اور 1000 ارب روپے ٹیکس کا خسارہ آیا. یعنی یہ ایک ایک گاڑی جو ایف بی آر نے لی ہے یہ 1 ارب روپے کے خسارے کے پڑی ہے. ایک گاڑی 1 ارب روپے کی. 1 ارب روپے میں کتنی رولز رائس آ جاتی، کافی ساری آ جاتی. تو یہ آپ دیکھ لیں یہ حال ہے. اور پھر آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ پیٹرول کی قیمت، تیل کی قیمت تقریباً $20 کم ہو گئی ہے. آج تک انہوں نے آپ کو 1 روپے کم نہیں کرایا. ہمارے رف حساب کے مطابق کم از کم کل 100 روپے تیل کی قیمت جو ہے وہ کم ہونی چاہیے. اور پھر بھی میں یاد دلا دوں کہ 150 روپے انہوں نے تیل پہ ٹیکس لگایا ہوگا اس کے بعد بھی. تو یہ اب بتا دیا. آپ دیکھتے ہیں کہ یہ فارم 47 والے یہاں پہ بھی آپ کا کتنا تیل ابھی بھی نکالتے ہیں، اور پھر یہ بھی کہیں گے کہ جی یہ ہمارا آپ پہ بڑا احسان ہے کہ ہم تیل کو 400 روپے پہ لے گئے ہیں اور ابھی ہم نے 10-20 روپے کم کر دیے. آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس بجٹ کا سب سے بڑا فیلئر ہے کہ ہم نے ریفارم کے بجائے کیا کر دیا کہ وہاں پہ احسن اقبال رو رہا تھا کہ میرے پاس ڈیولپمنٹ کے پیسے نہیں ہیں. حالانکہ 11 سال جو ہے وہ اس نے 11 ڈیولپمنٹ بجٹ پیش کیے جو پاکستان کی تاریخ میں کسی نے نہیں پیش کیے. اور جس طریقے سے یہ ڈیولپمنٹ کا خیال کر رہے، میری سجیشن یہ ہے کہ یہ پلاننگ ڈپارٹمنٹس کو بند ہی کر دیں، یا پھر ان کا نام لیک آف پلاننگ ڈپارٹمنٹ رکھ دیں اور منسٹر کا نام لیک آف پلاننگ منسٹر رکھ دیں. وہاں پہ وفاقی بجٹ جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کا نہیں انکریز ہو رہا. 1000 ارب روپے تھا، ابھی بھی 1000 ارب روپے. اور اصلیت میں کل رپورٹ آئی ہے کہ ایکچوئل جو پیسہ خرچ ہوا ہے وہ اس کا آدھے سے 1% زیادہ ہوا ہے. 510 یا 520 ارب روپے ایکچولی خرچ ہوا ہے. اور یہ کافی نہیں تھا کہ وفاق میں انہوں نے تباہ کر دیا ڈیولپمنٹ سپینڈنگ کو. ابھی 1200 ارب روپے انہوں نے صوبوں سے ڈیولپمنٹ بجٹ کم کرائے. اور یہ آپ نے پنجاب اور سندھ کے بجٹ دیکھ لیے. پنجاب کا بجٹ ڈیولپمنٹ کا پچھلے سال کے مقابلے میں پچھلے سال انہوں نے رکھا تھا، یا میں آپ کو ڈائریکٹلی بتا دوں، پنجاب نے رکھا تھا 1240 ارب روپے اور اس سال 752 ارب روپے. 40% ڈیولپمنٹ بجٹ پنجاب کا کم ہوا ہے. 13 کروڑ پنجابی عوام ہے. ایجوکیشن، ہیلتھ، روڈز، سروسز، یہ اب سارا آپ دیکھیں گے یہ ڈائریکٹلی وہاں سے کٹ رہا ہے. سندھ کا بجٹ 720 ارب روپے سے کم ہوا ہے ڈیولپمنٹ بجٹ کا. تقریباً 420 ارب روپے پہ 422 ارب روپے ہے. 298 ارب روپے سندھ کا بجٹ جو ہے وہ کم ہوا ہے ڈیولپمنٹ کا.
یہ کہتے ہیں کہ یہ اسٹریٹجک نیڈز کے لیے پیسے ہیں، پاکستان کے ڈیفنس کے لیے آپ 2500 ارب روپے نہیں 5000 ارب روپے لیں، پاکستان کی ڈیفنس سے، دفاع سے جو ہے وہ کسی پاکستانی کو زیادہ عزیز کوئی چیز نہیں ہوگی. لیکن جب آپ صوبوں کے ڈیولپمنٹ بجٹ سے یہ کاٹ رہے ہیں تو پھر مان لیں کہ آپ بری طرح فیل ہو گئے. مان لیں کہ آپ کے پاس نہ اخراجات کم کرنے کا کوئی طریقہ تھا، نہ ٹیکس نیٹ براڈن کرنے کا طریقہ تھا. اور اگر پاکستان کے پہلے وزیر اعظم بنتے ہوئے جس کو 5 بجٹ مسلسل پیش کرنے کا موقع ملا ہے، یہ ویسے ایک اور بات ہے کہ وہ پہلے وزیر اعظم ہیں جو ان کو 5 بجٹ پیش کرنے کا ووٹ ملا ہے، اور ان کے پاس ووٹ جو ہے ووٹ ہے ہی نہیں. لیکن اگر 5 سال کے بعد ریزلٹ یہ ہے کہ صوبوں یا پاکستان کی 99.9 آبادی کے ڈیولپمنٹ فنڈنگ پہ آپ نے 1200 ارب روپے کا کٹ لگایا، تو پھر اس سے بڑا فیلئر ہو نہیں سکتا. آپ جو ہے یہی کریں کہ آپ ریزائن کریں، آپ اپنا فیلئر مانیں، آپ اپنے گلف سٹریم جیٹ میں بیٹھے اور آپ جا کے مے فیئر اور پارک لین اور ایون فیلڈ اپارٹمنٹ دوبارہ جائیں، بس اس ملک کو معاف کر دیں. بہت بہت شکریہ جی. اسامہ. زیادہ وقت نہیں لوں گا. ایک تو سر گلف سٹریم جیٹ میں کیوں بیٹھ کے بھاگیں، اس کی انشاءاللہ ہم نیلامی کریں گے، یہ کسی اور چیز پہ جائیں گے. حضور میں بہت مختصراً، ایک تو سب سے پہلے جو جھگڑا صاحب نے بات کی ہے، اللہ تعالیٰ اس دن سے پناہ دے کہ دوبارہ اسحاق ڈار صاحب والا جو تجربہ ہے وزیر خزانہ والا، اس ملک میں یہ اب سکت نہیں ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کو آپ وزارت خزانہ کا ایک اور تجربہ کرنے دیں. یہ جس دن وہ آپ کو یاد ہوگا انہوں نے ایک بڑی بڑک ماری تھی کہ میں نے بھی جہاز کا ٹکٹ خریدا تو $10 نیچے آ گیا، میں IMF کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کروں گا. اس کے بعد جو ستیہ ناش انہوں نے IMF پروگرام کا کیا، آج تک ہم بھگت رہے ہیں. تو اللہ نہ کرے کہ وہ دن دوبارہ آئے. جناب اس بجٹ میں ایک بہت خطرناک پریسیڈنٹ سیٹ ہو رہا ہے کہ آپ کو آئین کو چھیڑے بغیر NFC جو کمیشن اس وقت فارمڈ ہے، بنا ہوا ہے، بیٹھا ہوا ہے، نہ اس کے تھرو گئے ہوئے آپ صوبوں سے پیسہ لے سکتے ہیں واپس، جو NFC میں ان کا آئینی پروٹیکٹڈ شیئر ہے. یہ ڈینجرس پریسیڈنٹ اس لیے ہے کہ یہ پارلیمان، یہ قانون، ان کے نیچے رولز ریگولیشنز، یہ ہر چیز جو ہے اس ملک کو چلانے کے میکنزم ہے. اگر چور دروازوں سے کھربوں روپے جو ہیں ان کو ادھر سے ادھر کرنے کی کسی کے پاس بھی طاقت یا اجازت ہے تو وہ ٹھیک نہیں ہے. صوبوں کے پاس بہت پیسہ ہے، NFC غلط ہے، ہمارا شیئر بڑھاؤ. مختصر سی یہ بات ہے. 17 وزارتیں 18ویں ترمیم میں صوبوں کو چلی گئیں. وہ 17 کی 17 آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں، وہ 17 کی 17 کسی نہ کسی فارم میں، کوئی کوارڈینیشن کے نام پہ ہیلتھ آ گئی ہے، تو ایجوکیشن پتہ نہیں کسی نام پہ آ گئی ہے، اب تو پالیسی کے نام پہ آ گئی. وہ 17 کی 17 واپس آ گئی ہیں. ایز اے پرسنٹیج آف GDP حکومت کا خرچہ جب 18ویں ترمیم ہوئی تھی اس سے پہلے 10% تھا، آج 13% ہے. مجھے یہ بتائیں کہ ایک بندہ جب اپنی ساری کوشش کر لیتا ہے نا، پھر وہ دوسرے سے مانگتا ہے اس کا حق. ہماری جی سود کی ادائیگیاں بہت زیادہ ہیں، ہمارے خرچے بہت زیادہ ہیں، قرضے بہت زیادہ ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ IPPs کے معاہدے کیا صوبوں نے کیے تھے؟ مجھے یہ بتائیں کہ پینشن ریفارم جو آج تک وفاق نہیں کر سکی، وہ ایک ایگزسٹینشل تھریٹ ہے خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ پاکستان کے لیے، جو وہ ہر کچھ عرصے بعد ڈبل ہوتا جا رہا ہے. اس کا ریفارم کیا صوبوں نے کرنا تھا؟ جو 17 منسٹری آپ نے نیچے دیں، اتنی بلوٹڈ آپ کی بیوروکریسی ہے، اس کو کم صوبوں نے کرنا تھا. یہ بڑی لیجٹمیٹ باتیں ہیں. مجھے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز جو 1000 ارب تو ان کے لیے کچھ ہے ہی نہیں نا، گھپ ہے. مطلب وہ ایک بلیک ہول کی نیچر ان کی بن گئی، ان میں پیسہ ڈلتا جا رہا ہے. بورڈ پہ بابو بیٹھے ہوئے ٹی اے لے رہے ہیں، 1000 ارب آ رہا ہے. ان کو ٹھیک صوبوں نے کرنا تھا. بھئی آپ پہلے یہ ہر چیز درست کریں.
آپ کے پاس نہ ہوئے پیسے تو صوبے بھی دیں گے. میں آج ایک آپ کے سامنے, میں اسمبلی میں بھی بات کر کے آیا ہوں, فائنانس منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ یہ 3 سال کا ارینجمنٹ ہے, صوبے میں پیسے دیں گے. میں آج یہ بات آپ کے ساتھ کر کے جا رہا ہوں, اس کو یاد رکھیے گا بھائی, آپ سارے بزرگ بھی ہیں, یہ 10 سال بھی صوبوں سے پیسے لیتے رہنا, جو میں چیزوں کو جن کا میں ذکر کر رہا ہوں نا, اگر انہوں نے ان کو نہ ٹھیک کیا, 10 سال بعد بھی وفاق بھوکا ہوگا اور وہ کہے گا ہمیں اور دو. یہ بالکل درست نہیں ہے جس طرح یہ اور صوبوں میں افیکٹ کس چیز پہ آ رہا ہے, ڈیولپمنٹ پہ, سوشل سیکٹر کی سپینڈنگ جو ہماری پہلے ہی بڑی لگی ہے, ہیلتھ, ایجوکیشن, مطلب پنجاب ان کو ٹھیکے پہ دے رہے ہیں, ان سے چل نہیں رہا, یہ ہر چیز اس پہ جا کے لگے گی, سیدھی جا کے اس پہ لگے گی جو عام آدمی کو کوئی ریلیف مل رہا ہے. میں آپ سب سے آپ کے ذریعے یہ بات عوام تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ جو ہماری وزارتیں ہیں نا, ایک ایک کر کے گنتے ہیں, 1 منٹ میں ختم کر. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, آئی ٹی, انڈسٹریز اینڈ پروڈکشن, ایچ ای سی پورا, نیفٹیک پورا, فیڈرل ایجوکیشن اپنا کی منسٹری کی, اس کے علاوہ جتنے بھی محکمے وہ سارے پورے, کامرس منسٹری, کمیونیکیشنز ڈویژن جس میں ساری موٹر ویز, بڑی سڑکیں ایٹسیٹرا, فوڈ سیکیورٹی اینڈ ایگریکلچرل ریسرچ کاؤنسل, پوری کی پوری پاکستان ریلوے, پوری کی پوری پاکستان ریلوے, ان سب کو اکٹھا کریں تو پھر بھی ایک انٹیریئر منسٹری سے کم ہے. یہ پریورٹیز ہیں جن کا میں نے نام لیا ہے نا, ان پہ پیسہ لگانے سے ملک, آپ کے لوگ ڈیولپ کرتے ہیں, جی ڈی پی. ہماری پریورٹی کیا ہے؟ اچھا, ان سب کو اکٹھا کریں تو پاور ڈویژن جو ہے نا آپ کا, پیٹرولیم نہیں, صرف پاور ڈویژن, پورا انرجی بھی نہیں, یہ پاور ڈویژن کا تیسرا حصہ بھی نہیں بنتے. میں ابھی اسمبلی میں بھی یہی بات کر کے آیا ہوں, میں دہرانے لگا ہوں کہ جتنا یہ پیسہ لے رہے ہیں ان ساری منسٹریوں کو ہم دیکھیں تو ہر پاکستانی کے کان سے, ناک سے, منہ سے بھی بجلی نکلنی چاہیے. 40,000 میگا واٹ, 42,000 میگا واٹ آپ نے لگایا ہوا ہے. ایک گیس کا کارگو ہمارا لیٹ ہوا, آدھا ملک اندھیرے میں چلا گیا. ڈیمانڈ 20,000 سے بھی کم تھی, 42,000 لگا ہوا ہے, پیسہ دے رہے ہیں. یہ معاہدے کیا صوبوں نے کیے تھے؟ یا ان چیزوں کو ریفارم کیے بغیر کیا کوئی بچت ہو سکتی ہے؟ آخری بات جناب, اس سال اس پہ بات نہیں ہو رہی, اس سال کے بجٹ, اس سال کے فائنانس بل کے شروع میں ہی انہوں نے لیوی کا پورا قانون چینج کر دیا. وہ کسی نے دیکھا نہیں ہے, یا اور بڑے گند ہیں تو شاید کسی نے دیکھا نہیں ہے. حضور, انہوں نے لیوی کا قانون پورا تبدیل کر کے اس میں انہوں نے یہ ڈالا ہے, اور ایک تو ساری ریفائنریز کی ڈیفینیشن چینج کر دی, جو اس میں لسٹ تھی وہ ساری نکال دی, او ایم سی ساری بیچ میں سے نکال دی, ایک موٹی سی ڈیفینیشن رکھ کے تو مزید کاروباروں کو اس کے اندر لے کے آ کے تو جناب انہوں نے کہا ہے کہ جس کی لیوی کو 4 دن لیٹ ہوگی, ایک تو وہ اس کے اوپر سود دے گا, سرچارج حکومت کو پے کرے گا. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ انکم ٹیکس آرڈیننس اور سیلز ٹیکس ایکٹ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی کاروباری کا آپ ریفنڈ ایف بی آر لیٹ کر دی تو آپ سرچارج دیں گے. میں آپ سارے صافی بھائی اپنا بیٹھے ہیں, آپ چیک کر لیں آج تک انہوں نے کسی کو لیٹ ریفنڈ پہ سرچارج دیا ہو, میرا نام بدل دیں. ادھر سرچارج مانگتے ہیں. پھر جناب انہوں نے کہا ہے کہ جس کا کچھ 4 دن لیٹ ہو وہ انکم ٹیکس اپنا کمشنر کے پاس چلا جائے گا, وہ فورٹ نائٹلی رپورٹ دے گا اتھارٹیز کو. مختصر میں کر کے آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس سال سارا سال شور مچتا رہا ہے, لیوی سے بہت پیسہ لے رہے ہیں, جنگ کے اندر لیویاں بڑھا رہے ہیں, مطلب جیب کترے ہی ایسے کر سکتا ہے. میں پھر یہ لفظ بولتا ہوں, کوئی اتنا یہ پارلیمانی الفاظ نہیں ہے, لیکن فطرت جیب کتروں والی ہو گئی. لیوی پہ اس سال میں آپ کو آج بتا رہا ہوں, اگلے پورے سال کے اندر آپ کو کاروباری حضرات کی چیخیں نکلیں گی, لوبریکینٹس والوں کو لائیں گے اس طرح اور ان کو یہ ہراس کریں گے. اور انہوں نے لیوی سے کلیکشن, کیونکہ دیکھ رہا آپ انہوں نے اپنا میرے خیال ہے 1.5 ٹریلین پہ لے گئے ہیں سر لیوی کی. بہت زیادہ پیسہ ہے, بہت زیادہ پیسہ ہے, اور وہ انہوں نے اکٹھا اسی طریقے سے ہمارے سے کرتے رہنا ہے.
میں ایک بار پھر آپ کا بہت شکر گزار ہوں، کیونکہ میں اپنا وقت کا اب تھوڑا سا دیکھنا چاہتا ہوں، تو اس لیے آپ کا بہت شکریہ جی۔ رحیم داور خان کنڈی ٹانک سے میرا تعلق ہے۔ تیمور بھائی نے، اسامہ بھائی نے تفصیلاً آپ کو کچھ بتائی ہیں باتیں، ان پہ میں نہیں جاؤں گا۔ میرا فوکس زیادہ تر رہے گا اپنا ساؤتھ کے پی کی طرف، کیونکہ ساؤتھ کے پی کے جو ہیں 12 اضلاع بنتے ہیں، اور بجٹ اجلاس میں جب تقریر میں نے کی تھی اس میں نے چند چیزیں فوکس کی، اور وہ یہ تھا کہ جو بجٹ ہے وہ صرف ایف بی آر کی ریفارمز یا اس کے اسٹرکچرل ریفارمز کی کوششوں سے نہیں بنتا یہ بجٹ جو ہے۔ تو اس پہ جو اثر انداز ہوتے ہیں وہ جو ہے وہ نگلیکٹڈ چیزیں ہیں، وہ ہے زراعت آپ کی جو ہے وہ کلائمیٹ چینج، پاپولیشن جس طرح آبادی بڑھ رہی ہے، اس کے علاوہ لائن آرڈر ہے، اور لائن آرڈر کے علاوہ انرجی ہے جس کو آپ لوڈ شیڈنگ کی طرف بھی لے کے جا سکتے ہیں۔ تو 12 اضلاع میں دیکھیں کلائمیٹ چینج کے اثرات جو کے پی میں ہوتے ہیں، اور ہمارا حکومت سے مطالبہ یہ ہے، وفاقی حکومت سے، کہ فاٹا جو ہے ایک تو انتہائی نگلیکٹڈ ایریا ہے، دوسرا فاٹا میں جو لائن آرڈر کا مسئلہ ہے وہ پورے ملکی معیشت کو متاثر کر رہا ہے اس وقت، اور انتہائی سینسیٹیو بھی ہے۔ بہت ساری چیزوں میں نہیں جاؤں گا، سرسری میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عوام کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ 1000 ارب روپے کی پی ایس ڈی پی کو لے کے اس ملک کی ترقی کو سمجھتے ہیں، حالانکہ جو پینشن کی مد میں اس ملک کو ہم دے رہے ہیں وہ 1100 ارب ہے۔ جب پینشن کے پیسے آپ کی ترقیاتی بجٹ سے زیادہ ہوں تو سمجھ جائیں کہ وہ بجٹ کس طرح کا بجٹ ہوگا۔ تو میرے خیال میں حکومت کی کنسٹرینٹس ضرور ہوں گی۔ وزیر خزانہ نے اپنی بجٹ تقریر میں کہا کہ جو بجٹ کی ہماری مشکلات تھیں اس میں ایک انہوں نے کہا کہ جی ایران امریکہ کی جنگ، کہ اس کے کنسٹرینٹس ہیں، تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، مہنگائی بڑھ رہی ہے، اس وجہ سے، حالانکہ وہ تو 2-3 مہینے ہوتے ہیں، پورا ایک سال یہ کیا کرتے ہیں۔ دوسرا جو انہوں نے ذکر کیا وہ انہوں نے کہا کہ جی 822 بلین یعنی 822 ارب روپے جو ہیں وہ ہمارے سیلابوں کی وجہ سے نقصان میں ہوتے ہیں، حالانکہ میں سمجھتا ہوں یہ 822 ارب نہیں ہے، یہ اس سے زیادہ ہیں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ 500 ارب تو صرف میرے ڈی خان ڈویژن میں جب ہر سال سیلاب آتا ہے وہ نقصان کر جاتا ہے، وہ فصلیں بہا لے جاتا ہے، وہ جو مال مویشی ہے ان کو لے جاتا ہے، جانی نقصان ہوتے ہیں، اور گھر بھی بہت سارے اس میں ڈیمیج ہو جاتے ہیں، فصلیں بھی خراب ہو جاتی ہیں، اور اس کے اثرات جنوبی پنجاب تک چلتے ہیں، کیونکہ ڈی خان ڈویژن کے ایڈجسٹنٹ ہے جنوبی پنجاب، تو سیلاب وہاں پہ بہت زیادہ آتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ 500 ارب میرے ڈویژن کا نقصان ہے۔ اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ پھر یہ اے ڈی پی میں بیٹھ جاتے ہیں کہ جی ہم نے روڈز بنانے ہیں، فلڈ افیکٹڈ روڈز ہیں، فلڈ افیکٹڈ ہمارے جو ہیں وہ سکولز ہیں وہ دوبارہ تعمیر کرنے ہیں، وہی پیسہ لگاتے ہیں، جتنا نقصان ہوتا ہے وہی پیسہ دوبارہ انہی چیزوں پہ لگاتے ہیں، یہ نہیں کرتے کہ ڈیمز بنا لیں۔ میرے پاس یہ لسٹ ہے، میں آپ کو بتاؤں 15 چھوٹے اور بڑے ڈیمز ہیں جو ساؤتھ کے پی میں بن سکتے ہیں، 5 کرک میں ہیں، 5 ڈی خان میں ہیں، سی آر بی سی لفٹ کینال ہے جو 3 لاکھ ایکڑ زمین سیراب کرے گی۔ جی دیکھیں بجٹ میں آپ کو ایک روڈ میپ دینا ہوتا ہے، آپ نے کوئی روڈ میپ نہیں دیا۔ جب آپ ڈیمز بنائیں گے تو ہماری طرف جو کے پی ساؤتھ ہے اس میں ایک بڑی زبردست بات یہ ہے کہ وہاں پہ آپ کو ملٹی پرپز ڈیمز بنانے کے لیے نیچرل سائٹس ملتی ہیں، نیچرل سائٹس کے جس پہ خرچہ بہت کم ہوتا ہے، پانی کا بہاؤ گریویٹی کی طرح ہوتا ہے، اس میں آپ کیا کرتے ہیں سٹوریج کر لیتے ہیں، ڈیم بنا لیتے ہیں، اس کے علاوہ آپ اریگیشن پرپز کے لیے وہ پانی استعمال کرتے ہیں، دوسرا بجلی اس سے پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ جتنے ڈیمز ہیں سی آر بی سی ہے، گمل زام، ٹانگ زام، درابن زام، شیخ حیدر، چودوان زام، بھارا بند، یہ کورم تنگی ڈیم ہے، یہ لکی کی طرف پیزو ڈیم لکی، یہ مخبانڈا ڈانڈی ڈیم نارتھ وزیرستان، لوغر ڈیم، کرک ڈیم، بانڈا ڈیم، مردان خیل ڈیم، یہ 5 کرک کے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے چھوٹے موٹے وہاں پہ ریزروائرز ہیں جن کو آپ یوٹیلائز کر کے ساؤتھ کے پی کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر سکتے ہیں۔ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ فاٹا میں 70 سال سے، اور اس کے ایڈجسٹنٹ کے پی میں اور بلوچستان کو لے جائیں، لیکن چونکہ میرا فوکس ہے زیادہ تر فاٹا کی طرف اور اپنے ساؤتھ کے پی کی طرف، تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پہ ملٹری آپریشن ہوئے، یہاں پہ دہشت گردی اس وقت عروج پہ ہے، شام کے بعد گھروں میں نکلنا بھی، یہ جو سیٹل ایریا ہیں فاٹا کو تو آپ چھوڑ دیں۔ اس میں دیکھیں مین چیز جو ہے نا، اب ملٹری آپریشن نہیں ہے۔ پاکستانی قوم نے ہمیشہ ملٹری آپریشن کی سپورٹ کی ہے، پاکستان قوم نے اپنے دفاع کو ہمیشہ مضبوط کیا۔ آج بھی جب 3000 ارب گئے ہیں تو جیسے تیمور صاحب نے کہا اگر 5000 ارب بھی ہم دے دیں دفاع کو تو کوئی
اس میں مذائقہ نہیں ہے، کیونکہ جب آپ کو انڈیا کے بارڈر پہ اور افغانستان کے بارڈر پہ تھریٹ ہوگا تو آپ کو اپنا دفاع مضبوط کرنا پڑے گا، اور دفاع نے اپنے آپ کو ثابت کیا کہ دفاعی معاملات مضبوط ہاتھوں میں ہیں۔ لیکن دیکھیں ایک پولیٹیکل گورنمنٹ ہے یہاں پہ، اور چیف ایگزیکٹو ہے ہمارا وزیر اعظم، اور وہ خود کہتے ہیں کہ جی امریکہ ایران کی جو صلح ہے وہ بھی میں نے کرائی ہے، تو اب وہ اس کو آن کریں، اب وہ یہ بتائیں کہ وہ وہاں پہ پولیٹیکلی سیاسی جماعتیں یا سیاسی حکومت وہاں پہ کیا کرے گی؟ آپریشن سے حل نہیں ہوگا جب تک آپ فاٹک کے اور ہمارے جو کے پی ساؤتھ کا ایریا جہاں پہ آپریشن شروع ہیں وہاں پہ نوجوانوں کو آپ روزگار نہیں دیں گے، وہاں پہ نوجوانوں کے لیے آپ کوئی انڈسٹریاں قائم نہیں کریں گے، وہاں کے نوجوانوں کے لیے آپ زراعت کے شعبے کو مضبوط نہیں کریں گے، وہاں کے نوجوانوں کے لیے آپ سستے قرضے نہیں فراہم کریں گے۔ اب مجھے بتائیں کے پی ساؤتھ میں کیا کیا انہوں نے تو پورے کے پی کو کچھ نہیں دیا، 2 ارب اس دفعہ دیے تھے، اس دفعہ دیے انہوں نے پورے ڈیولپمنٹ کے لیے پورے کے پی کے لیے، پچھلے سال انہوں نے 55 کروڑ دیے تھے۔ اب یہ صورتحال ہے، مجھے بتائیں کہ اب اس وفاقی حکومت کا ہم کیا اچار ڈالیں گے کہ جب وہ جہاں پہ اتنا سینسیٹیو کام شروع ہے کہ آپ کی فوج وہاں پہ دہشت گردوں کے خلاف لڑ رہی ہے، تو آپ کم از کم اس کے جو بعد کے جو ریپرکشنز ہوتے ہیں، اب میں بتاؤں جی ساؤتھ اپر ہے، ساؤتھ لوور ہے، نارتھ وزیرستان ہے، اور یہی کہانی تقریباً فاٹک کے تمام اضلاع میں ہے جو اس وقت ٹرائبل ڈسٹرکٹس ہیں اور وہ مرجڈ ہو چکے ہیں، کہ آپ نے ملٹری آپریشن کیے، آپ نے ان کے ساتھ وعدے کیے کہ جی آپ یہ آئی ڈی پیز بنیں، آپ یہ گھر چھوڑیں، واپس آئیں گے، ہم آپ کو گھر بھی آباد کر کے دیں گے، ہم آپ کو گلی کوچے آباد کر کے دیں گے، ہم آپ کو روزگار دیں گے۔ مجھے بتائیں آج تک ان کو گھروں کا ایک پیسہ نہیں ملا۔ اب اس صورتحال میں کیا اس میں کیا ٹرسٹ ڈیفیسٹ نہیں ہوگا؟ عوام حکومت پہ کیا اعتماد کرے گی کہ جب آپ ان کو کہیں کہ جی گھر چھوڑیں، اب آپ کے گھروں کی ہم حفاظت کریں گے؟ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں کے لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو گھر چھوڑ گئے، گھر چھوڑنے کے بعد لوٹ مار ہوئی، ہمارے جو شاطیر تھے، ہمارے جو گارڈر تھے، ہمارے دروازے لوٹ کے لوگ لے گئے، حکومت وہ نہیں بچا سکی۔ یہ لگتی آپ کو چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن یہ اتنا انٹرسٹ پیدا کرتی ہیں، یہ اتنا ٹرسٹ ڈیفیسٹ پیدا کرتی ہیں آج، اور عوام اور حکومت کے درمیان جو فاصلے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ حکومت آن دا فیس تو اتنی بہترین سچویشن پیدا دکھاتی ہے آپ کو کہ جی یہاں پہ تو بالکل امن و امان ہے، اور یہاں پہ جی سب کچھ ٹھیک جا رہا ہے اور معیشت ہم نے کنٹرول کر دی ہے، لیکن لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ غربت کی شرح بلوچستان میں 45% ہے، 45% مینس کہ آدھا، 39% کے پی ہے، 30% آپ کا سندھ ہے، 22% آپ کا پنجاب ہے، تو غربت کی شرح بڑھ چکی ہے، بے روزگاری کی شرح بڑھ چکی ہے، اور ساؤتھ کے پی جو ہے وہ مزید اس دلدل میں پھنستا جا رہا ہے۔ تو میری حکومت سے یہ اپیل ہوگی، وفاقی حکومت سے اپیل ہوگی کہ دیکھیے اگر آپ ملٹری آپریشن وہاں پہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ریبیلیٹیشن کا بھی پورا خیال رکھیں۔ اگر آپ روزگار نہیں دیں گے، آپ کے پی ساؤتھ کے جو ریجن ہیں جہاں پہ اس وقت آپریشن شروع ہے، فاٹا میں بھی آپریشن شروع ہیں، اس کو آپ ان کی داد رسی کے لیے کچھ نہیں کریں گے تو وہ لوگ جو ہے وہ حکومت کا ساتھ اسی لیے نہیں دیتے کہ ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ حکومت آپریشن کروا کے پھر ہمیں بے یار و مددگار چھوڑ کے چلی جاتی ہے۔ 17 ارب آپ کو پتہ ہے کہ صوبہ ہمارا 17 ارب روپے صوبہ ہمارا ہر سال دیتا ہے ریبیلیٹیشن کے لیے، یہ ٹی ڈی پیز کے لیے کہ جو ڈسپلیس ہو جاتے ہیں، اور وہ حکم نامہ ہے وفاق کا کہ آپ دیں ہم آپ کو دیں گے، اور پچھلے 2-3 سالوں سے وفاق نے 1 ٹکا بھی نہیں دیا۔ مجھے بتائیں کہ جی ہم دہشت گردی کے خلاف یہ جنگ کیسے لڑیں گے جب وفاقی حکومت یہ کرے گی؟ دیکھیں دفاع پہ ایک چیز میں آپ کو کلیئر کر دوں، دفاع پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ دفاع اپنا کام کر رہی ہے، یہ کام ہے سیاسی حکومت کا کہ وہ ریہیبلیٹیٹ کرے، وہ نوجوانوں کو جو ڈسگرنٹل نوجوان ہیں ان کو روزگار دے۔ مجھے بتائیں فاٹا میں 70 سال سے 7 اضلاع یونیورسٹی نہیں بنی، اسکول نہیں بنے، اور اگر میں یہ کہوں کہ یہ بائی ڈیزائن تھا اور یہ جان بوجھ کے کیا گیا اور یہی بلوچستان میں کیا گیا تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا۔ اب ہم یہ سمجھتے ہیں، میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، حکومت ہے، یہ چاہتی ہے کہ جو ریاست نے 70 سالوں میں پہلے کیا، ہمیں کبھی جی افغان جنگ کروائی جا رہی ہے، کبھی جی ہمیں دوسرے ملکوں کی جنگ کروائی جا رہی ہے، دوسرے ملکوں کی جنگوں کے ساتھ ہمارا کیا واسطہ؟ یہی سیاسی جماعتیں تھیں، جب افغان وار شروع ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جی اب غلطی کر رہے ہیں، مارشل لا لگا کے وہ افغان جنگ کروائی گئی، پھر وار اینڈ ٹیرر آیا، وہ بھی ہم سے کروایا گیا۔ دیکھیں جب تک ہم اپنے فیصلے خود نہیں کریں گے، دوسروں کو کہنے پہ کریں گے تو آج یہ حال ہوگا۔
اب دیکھیں گوادر پورٹ جو ہے اس کو آباد کرنے میں کیا مصیبتیں ہیں، کراچی پورٹ آباد کرنے میں کیا مصیبتیں ہیں، ہم اپنے اختیار میں خود نہیں ہیں. تو بہرحال میں شارٹ کروں گا، دوسرے ہمارے اویس جکھڑ صاحب بھی بات کریں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو حکومت ہم سے 200 ارب کے پی گورنمنٹ سے لے رہی ہے، ایک تو نیٹ ہائیڈل پرافٹ ہمیں نہیں دیتے، ایک تو آپ NFC ایوارڈ کا ہمیں حصہ نہیں دیتے، 7واں NFC ایوارڈ جس طرح اسامہ بھائی نے کہا کہ یہ انلیگل انکانسٹیٹیوشنل یہ کام کرنا چاہتے ہیں، ان سے جی زبردستی ان کو منا کے راضی کر کے جو بھی طریقہ کیا ان سے 1200 آپ نے اٹھا لیا. یہ لیگلی تو نہیں اٹھایا، کانسٹیٹیوشنلی تو آپ نے نہیں اٹھایا، کیونکہ NFC میں آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے 1998 کے ریکارڈ کے مطابق آپ نے NFC تقسیم کی ہے. آپ نے فاٹا کی NFC کا جو شیئر ہے وہ آپ ہمیں نہیں دینا چاہ رہے KP میں. تو یہ چیزیں ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ بجٹ بہت ساری چیزیں مس کر رہی ہے. تو میں